الرحمن الرحیم۔ آل انڈیا ملی کونسل گجرات پردیش کی جانب سے آج ایک عظیم الشان ملی اتحاد، خاص طور پہ نفرت مٹاؤ اور ملک بچاؤ کے نام پر گجرات کی کیپٹل احمد آباد کی سرزمین پر یہ تاریخی پروگرام ہے۔ ملک کے چوٹی کے ہر مذہب کے اسکالر، مختلف مذاہب کے رہنماؤں کی موجودگی ہے۔ شانتی اور امن کا پیغام عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ صرف گجرات میں ضرورت ہے یا ہندوستان میں ضرورت ہے، بلکہ پوری دنیا کو ضرورت ہے اس چیز کی۔ اس عظیم ملک میں ایسے لوگ ہیں جو امن کے پیغام کو عام کر رہے ہیں اور انہوں نے رات دن اپنی کاوشوں اور کوششوں کو جاری رکھا ہے۔ آج اس عظیم الشان اجلاس میں ملک کے مشہور و معروف اسکالر اور علماء کرام اور الگ الگ مذاہب کے رہنما موجود ہیں، خصوصاً حضرت علامہ مولانا عبداللہ مغیثی صاحب، صدر محترم ہوں گے آج کے اس اجلاس کے۔ ہندوستان کی جانی مانی شخصیت سوامی اگیویشنی صاحب، ڈاکٹر یاسین علی عثمانی صاحب، سوامی ادیانند جی، محترمہ ملکہ سارا بائی، محترم و مکرم حضرت مولانا عبدالوہاب خلجی صاحب، محترم و مکرم مولانا رفیق صاحب برودری، محترمہ و مکرمہ اما دیوی صاحبہ، محترمہ جناب اقبال مرزا صاحب، دیگر مہمان اور ملک کی عظیم شخصیتیں یہاں موجود ہیں۔ آج کا دن بڑی خوشی کا دن ہے۔ آج کا دن پیغام مسرت، ہواؤں اور فضاؤں کی تازگی بخشنے والا ہے، امن کے پھولوں اور خوشبو کو بکھیرنے والا ہے، اور اس کا نغمہ عوام تک، ملک اور دنیا تک پہنچانے کا ایک عظیم اللہ نے ہمیں موقع فراہم عطا فرمایا ہے۔ سدبھاونا کی بات کرنے آئے ہیں۔ ہمارا ہندوستان، ہم سب کا ملک، رفاقت کا چمن، ہمارا گجرات امن اور شانتی کا گہوارہ اور نیک خوئی کا چمن ہے۔ اس کے باشندے آج کے دن ہم امن اور شانتی کی بات کرنے کے لیے متحد ہو کر بیٹھے ہیں۔ تمام مذاہب کا یہی پیغام ہے، تمام مذاہب کے بزرگوں کا یہی پیغام ہے۔ یہ محبت کا سلسلہ چلے جہاں تک چلے، ہمدردی اور غم گساری کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شکتی بھی شانتی بھی بھگتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ سامعین حضرات، آج اس عظیم پریت کی بات کرنے کے لیے رونق افروز ملک کے عظیم اسکالر اور الگ الگ مذاہب کے عظیم شخصیتیں موجود ہیں۔ پریت کی پرکاش پھیلنے کا اور یہاں سے قومی رفاقت کا اور خوبیوں، قومی سدبھاونا کا پورے ملک میں پیغام اور پوری دنیا میں پیغام آج پہنچانا ہے۔ حضرات سامعین، ملی کونسل کا یہ پیغام نفرت مٹائیں اور ملک بچائیں کے نام پر نفرت کی دیواروں کو توڑ کر محبت کے چمن کی آبکاری کے لیے، تاکہ امن اور شانتی کی خوشبو کو ہر طرف پھیلایا جائے۔ آج یہاں سے ہم قومی یکجہتی کی بات کرنے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہندوستان کے اس عظیم اور تاریخی شہر احمد آباد میں ہم سدبھاونا کی سنسکرتی کی بات کرنے کے لیے اور تمدن اور آپس کے سدبھاونا کے لیے ہمیں جمع ہونے پر اللہ تعالیٰ نے جو توفیق عطا فرمائی ہے،
اس کا ہندوستان کی عظیم شخصیات کے حوالے سے اور ان کی زبانی ہمیں انشاءاللہ بہت کچھ جاننے کو ملے گا۔ یہ پروگرام ایک مختصر پروگرام نہیں ہے بلکہ ہندوستان کا ایک تاریخی پروگرام ہے، اور اس محبت کی خوشبو کو ہم دنیا انسانیت تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، انسان ایک نسل سے ایک دوسرے کے اعضاء کی طرح ہیں، ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے پورا بدن بے قرار ہو جاتا ہے۔ تاریخ کے زمانے میں اسی قوم کی یکجہتی کی اہمیت کو ٹیپو سلطان شہید اعظم نے سمجھایا تھا اور اس کی ترجیح کے لیے انتہائی کوششیں کی تھی۔ اس زمانے میں مندر اور مسجد بڑے آب و تاب کے ساتھ اپنی جگہ کھڑے روشنی کے مینار کا کام انجام دے رہے تھے۔ عبادت اور بھکتی کا پیغام عام تھا، اور دہلی کے بہادر شاہ ظفر نے ہندو مسلم اتحاد کو قائم کرنے کے لیے ملک کے سب سے خطرناک دشمن انگریزوں کا مقابلہ کیا تھا۔ اس عظیم وطن کی رہنے والوں کی اتحاد اور اتفاق کے لیے، اور خصوصی طور پہ پوری انسانیت کو سب سے زیادہ درپیش دو مسائل ہیں، ایک آپسی نفرت ہے اور دوسرا آتنکواد یعنی تشدد ہے۔ یہ دو اتنی بڑی آفت بن کے انسانیت کے سامنے آئی ہے کہ انسانیت کے امن اور سلامتی کو تہس نہس کر دیا ہے۔ ایسے حالات میں ملک کی حفاظت اور انسانیت کی حفاظت کے لیے سب سے پہلا کام ہے بھارت واسیوں کے لیے ایک ہو جانا ہے، ایک جٹ بن کر انسانیت کی بھلائی اور شانتی کے لیے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے اس وقت پوری دنیا کی جو کیفیت ہے، میں ایک مسلمان کے ناطے یہ عرض کر سکتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی آپ جائیں گے، امن اور سلامتی کی باتیں تو بہت ہوتی ہیں مگر امن اور سلامتی مشکل سے ملتی ہے۔ کہیں حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہر جگہ طوفان اور اختلافات عام ہیں۔ میں اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھ کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر پوری دنیا کی رہنمائی کرنے والا کوئی ملک ہے تو ہندوستان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ ملک ہے جس میں سارے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، اور جب تک سارے مذاہب کے لوگ مل کر ایکتا اور یکجہتی کی بات نہیں کریں گے وہاں تک دنیا میں اس امن کو عام نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہی وہ ملک ہے جو انسانیت کی رہنمائی کے قابل ہے۔ اس میں رہنے والے ہر ایک مذاہب کے لوگ اگر ایک ہو کر انسانیت کی بھلائی کے لیے، مانوتا کے لیے اگر مل کر اس شانتی اور سلامتی اور امن کے پیغام کو عام کریں گے تو پوری دنیا کی رہبری اور رہنمائی کے لیے یہ ملک کافی ہوگا۔ ہم اس عظیم امید کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے، اور انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ آج کا پروگرام اس ہال تک محدود نہ رہے، اس شہر تک محدود نہ رہے، بلکہ اس صوبے تک محدود نہ رہے، پورے ملک ہندوستان کے کونے کونے پہ یہ امن اور سلامتی کا پیغام پہنچے۔ آج کے بھارت واسیوں اور ہم وطنوں، ایسی محفلوں کا انعقاد کرنا اور ان کا آیوجن کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اس ملک میں ہمیں ماننا پڑے گا کہ شانتی چاہنے والے لوگوں کی تعداد بڑی ہے، بدامنی پھیلانے والے، اختلاف پھیلانے والے اور اس ملک کی دشمنی رکھنے والے لوگوں کی جو سنکھیا ہے اور ان کی جو تعداد ہے وہ بہت کم ہے۔ اسی لیے جب غلط لوگ غلط کام کرنے سے اور ظلم کرنے سے اور برائی کرنے سے اور اشانتی اور بدامنی پھیلانے سے باز نہیں آتے تو اس ملک کے رہبروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق اور سچائی اور امن کا پیغام دینے سے ان کو باز نہیں آنا چاہیے۔ جب کوئی آدمی کو غلط کام کرنے میں شرم نہیں آتی ہے تو بھلائی کا کام کرنے کے لیے اور اچھا کام کرنے کے لیے لوگوں کو، ان اچھوں لوگوں کو اگر خدا نخواستہ یہ لوگ اگر خاموش ہو جائیں گے تو یہ ملک ہی نہیں پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ ان لوگوں کی خاموشی ملک کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے نقصان دہ ہے، مگر الحمدللہ ہمیں فخر ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو وہ کبھی بھی حالات کو نہیں دیکھتے،
کسی کی مخالفت کو نہیں دیکھتے، انہوں نے ہمیشہ اپنی رہبری کا حق ادا کیا ہے، کسی بھی مذہب کے رہنما ہوں، مگر انہوں نے وقت آنے پر اپنے تن من دھن کی قربانی دیتے ہوئے ان لوگوں کی پرواہ نہیں کی جو بد امنی پھیلانے والے ہیں، جو انسانیت کے دشمن ہیں۔ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنی عزت کی پرواہ نہیں کی، کچھ بھی پرواہ کیے بغیر وہ ہمیشہ آگے رہے ہیں۔ الحمدللہ ایسے رہنما اگر اس ملک میں موجود ہیں تو اس قوم کو اپنے آپ کو یتیم نہیں سمجھنا چاہیے، بے سہارا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے جو اچھے لوگ دنیا میں نہیں رہے مگر انہوں نے شانتی اور سلامتی کا پیغام دیا، تو آج دنیا ان کو یاد ان الفاظوں سے کرتی ہے: ہزاریں رحمتیں ہوں تجھ پر اے امیر کارواں، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری۔